الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الحمد لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء
أئمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان کی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور اس کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں بڑی محبت و عقیدت سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطاب میں حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے علمی اور عقلی افکار کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کیا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سننے والے سے تعلق رکھتا ہے. میں اس موضوع کو تھوڑا ایک اور
اینگل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بات کلیئر بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے. دنیا میں عمومی طور پر جو انسان ہیں مادی اعتبار سے یا تو غربت کی لائن میں آتے ہیں، غریبی کی لائن میں آتے ہیں مادی اعتبار سے، ضروریات زندگی کے اعتبار سے، یا پھر خوشحال اور امیری کے دائرے میں آتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دو کیفیات ذکر کی تھی، ایک کیفیت سی صبر کی اور ایک تھی شکر کی. دو باتیں ذکر کی تھی، ایک صبر اور ایک شکر. اور بندے دو حال سے عمومی طور پہ خالی نہیں ہیں، عام طور پہ بات کر رہا ہوں. یا مادی اعتبار سے محرومی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشان ہے ضروریات زندگی کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، یا خوشحال ہے. میں اس کے اسباب پہ نہیں بات کر رہا، میں بالکل جنرل ایک بات کر رہا ہوں. اور وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے ختم کیا تھا. تو یاد رہے کہ بندوں کی اقسام بھی دو ہیں اور بندوں کے احوال بھی دو ہیں، اور اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، جو تعلیمات ہیں آپ کی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہ ہے کہ بالکل پوائنٹ کی بات بغیر پھیلائے ہوئے تاکہ سمجھ آ جائے. حکم یہ ہے کہ اگر غریب ہے تو صبر کرے. بالکل لنک کر رہا ہوں، غریب ہے تو صبر کرے، امیر ہے تو شکر کرے. پھر سن لیں، غریب ہے تو صبر کرے، امیر ہے خوشحال ہے تو شکر کرے. فساد کہاں ہوگا؟ غریب جب صبر نہیں کرے گا، غریب جب صبر نہیں کرے گا، امیر جب شکر نہیں کرے گا. گڑبڑ ہوگی، خرابی ہوگی. اب تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. فساد ہے نا معاشرے میں، دوڑ لگی ہوئی ہے، چھینا جھپٹی ہے، چوری چکاری ہے، ظلم و ستم ہے، رشوت ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، چوری ہے، کک بیکس ہیں، کمیشن ہے، وٹ ایور جو بھی کچھ ہے. آپ اگر لاجیکلی سائنٹیفکلی اگر اس کے اسباب اور ریزن میں بیک چلے جائیں کہ یار یہ کیوں کرتا ہے، اس نے چوری کیوں کی ہے، اس نے خیانت کیوں کی ہے، اس نے رشوت کیوں لی ہے، تو آپ اگر بیک چلیں اس کے اسباب اور اس کے ریزنز پر غور کرتے ہوئے اگر اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ میری اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ اس کے پاس چیز تھی نہیں، اس کے پاس وہ چیز تھی نہیں، دل میں خواہش تھی کہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کو حاصل کرنے کے جائز اسباب نہیں ملے، اس کو حاصل کرنے کے جائز اسباب نہیں ملے، اور اوپر سے پرابلم یہ ہوا کہ صبر بھی نہیں کر سکا. صبر بھی نہیں کر سکا. جب صبر نہیں کر سکا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اس ہرس، ہوس اور خواہش کا غلام بن کے باہر نکلا، تو چونکہ چیز چاہیے تھی، صبر درمیان سے نکل گیا، تو اب کیا ہوا؟ یہ ساری خرابیاں جو کچھ آپ کو لے. اور دوسرا پہلو لے لیں. اور ایک بات اور صوفیاء نے، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہی ماخوذ ہے. جو
اس کیفیت میں راہ اعتدال ہے، میانہ روی ہے، بیلنسڈ وے ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ میں حدیث پاک یہاں ایڈ کر دوں، کوٹ کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے نہ ملے، مفہوم حدیث ہے، حدیث آگے عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے اس انداز سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے نہ ملے، جس دن مجھے نہ ملے میں صبر کروں، جس دن مجھے نہ ملے میں صبر کروں، ایک دن مجھے ملے، جس دن ملے میں اس دن تیرا شکر کر لوں۔ مفہوم اس کا حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صوم داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پورا سال ایام ممنوعہ کو چھوڑ کر آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے صوم داؤد کو پسند بھی فرمایا اور اس کے نتیجے میں یہ فرمایا کہ جس دن میں روزہ رکھوں اس دن میں صبر کر لوں، اور جس دن میں تیری نعمتیں کھاؤں اس دن میں تیرا شکر کر لوں۔ صوفیاء اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میانہ روی سب سے بہتر ہے، اور یاد رہے آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء نے، اہل اللہ نے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مال و دولت کی فراوانی اور مال و دولت کی وسعت کے مقابلے میں غربت اور ضرورت کو پسند فرمایا ہے۔ پھر سنیں حضور علیہ السلام نے جو دعا فرمائی نا، اللہم امتنی مسکینا واحینی مسکینا وارزقنی فی زمرۃ المساکین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر دوں، اس کیفیت کو ذرا سمجھیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی ایک شخص مادی اعتبار سے مفلوق الحال ہو، غربت کا شکار ہو، لیکن اس کا دل دنیا کی حرص و حوث سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص مال و دولت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، مال و دولت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے اندر استغنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا اتنا جذبہ ہے کہ وہ مال ہو یا نہ ہو اس کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ یہ بات عرض کر کے کہنا کیا چاہتا ہوں، حضور فیض عالم نے جو ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ پرابلم نہ غربت میں ہے نہ امیری میں ہے، پرابلم نہ غربت میں ہے نہ امیری میں ہے، پرابلم تو تیرے دل کی کیفیت میں ہے، پرابلم تو تیرے اندر کی کیفیت میں ہے، پرابلم جو ہے وہ تو تیری سوچوں کا ہے، تیرے اندر کی حرص و حوث کا ہے، تیرے اندر کی خواہشات کا ہے، اور اگر غریب ہوتے ہوئے خواہشات نہیں مری تو اس غربت سے وہ امیری بہتر ہے کہ جو تیری خواہشات کو مار دے، جو تجھے پرسکون کر دے، تو تجھے شکر گزار کر دے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ غربت، وہ اسباب کی کمی جس میں بے صبری ہو، جس میں بے صبری ہو، اس سے وہ امیری بہتر ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائے۔ تھوڑا سا میں یہاں آپ کو صبر کے بارے میں بتا دوں۔ اللہ رب العزت کے قانون ہے، قانون قدرت ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قدرت کا قانون کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پروسیجرل رکھا ہے، سمجھ گئے؟ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ رکھا ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے سفر کو سلولی صبر اور اطمینان اور شکر کے ساتھ جاری رکھتا ہے، اس کا اٹھا ہوا ہر قدم کامیابی کی طرف جاتا ہے۔
لیکن جو صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، جو بے صبرہ ہو جاتا ہے، جو ناشکرہ ہو جاتا ہے، دونوں کیفیات میں سے کسی میں چلا جائے، اس کی کامیابی کا سفر رک جاتا ہے، وہ ریورس جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں، نعمت کا زوال شروع ہو جاتا ہے، نعمت میں فساد شروع ہو جاتا ہے، اور رات کو تخت پہ بیٹھا ہوا اگلے دن تختے میں چلا جاتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس پروسیجر کو سمجھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت اگر چاہے، اور یقیناً ایمان ہے ہر مومن کا ایمان ہے کہ جس دن زمین میں بیج بویا، اگر وہ چاہے تو پلک جھپکنے میں کومپل نکلے پھل پک جائے، وہ یقیناً کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بچہ جس دن پیدا ہوا وہ چاہے تو اگلے دن میں جوان کر دے، درخت جس دن لگایا اگلے دن پھل دینا شروع کر دے۔ اس میں ایک عقیدے کی بات بھی سمجھاؤں گا آپ کو، بڑی نفیس۔ رب کا قانون اور قدرت یہ ہے کہ پھل میں نے دینا ہے، اناج میں نے دینا ہے، جوانی، یہ سارا کچھ نعمتیں میں نے دینی ہے، لیکن شاید نہیں، یقیناً اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تھا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام بھی آ ہی جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ دل کو آرام آ ہی جائے گا۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہو گیا ہے، اور یہ میں جو یعنی بھاگ دوڑ، سمجھ آ گئی آپ؟ کبھی آپ کا اپنا سوچا نا جناب، کبھی ٹائم ملے نا بھاٹی چوک میں کھڑے ہو کے ذرا دیکھنا شروع کر دیں ہو کیا رہا ہے، عبرت کی نگاہ سے۔ مولا کریم یہ ہو کی رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، ریلوے اسٹیشنز پہ چلے جائیں، پبلک سپیسز پہ چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، آپ کہیں گے یار یہ ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی؟ جب اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، سمجھ آ گئی؟ جملہ عرض کرتا ہوں تربیت اور سمجھنے کے لیے۔ انسان ساری زندگی مجھ سمیت یہ کہتا رہتا ہے یار میں نے یہ کام نہ کیا تو کیا ہوگا، ہے یا نہیں؟ یار انہیں کام نے، سمجھ آ گئی؟ وہ انہیں کام نے، اتنی مسائل نے جناب، وہ بھی کرنا، ابھی کرنا، ابھی وہ میں نہ ہویا تو کی ہوئے گا، ہے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس میں سکون اور اطمینان کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے جواب میں انسان یہ سوچ لے جدوں تو نہیں سی تو کی ہوندا سی؟ کیا خیال ہے؟ جس دن تو نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا؟ تو اگر تیرے نہ ہون، تیرے آنے سے پہلے یہ کام تیرے ہینڈ اوور ہونے سے پہلے اگر چلتا آ رہا ہے تو پھر تجھے یقین رہنا چاہیے کہ چلانے والا کوئی اور ہے، اصل میں کنٹرول کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اصل میں سنبھالنے والی ذات اور ہے، اصل میں اس کو آگے بڑھانے والی ذات اور ہے۔ تجھے تو صرف تھوڑا سا سپیس دیا ہے، تجھے ٹائم دیا ہے، تیری باری آ گئی ہے، بس تو اپنی باری بھگتا اور جا، ختم۔ تو اپنی باری بھگتانے آیا ہے، اپنی ڈیوٹیز کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کو جتنا امانت داری سے، جتنا ایمانداری سے، جتنا آنیسٹی سے اور جتنی بہترین کارکردگی کے ساتھ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن نے فرمایا تو اپنا کام خوبصورتی سے سر انجام دے تاکہ تیرا کام حسنات میں جائے، تیرا کام مغفرت کے کاموں میں جائے، تیرا کام دعاؤں والے کھاتے میں جائے، تیرا کام بھلائی والے کھاتوں میں جائے، تیرا کام اللہ کی مخلوق کی خدمت کے کاموں میں جائے۔ تو اپنا وزن ادھر ڈالتا چلا جا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ امتحان میں اعمال حسنہ تو کرتا جا۔ ختم۔ آئیے واپس پلٹیں، اس قانون قدرت کو دیکھیں، اسباب کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، معجزہ، طاقت ہے، نبوت کا اعجاز۔ سورج واپس پلٹا جناب علی مرتضیٰ کی نماز کو،
قضا ہوتی ہوئی کو ادا کرانے کے لیے، ہے یا نہیں؟ انگلی کے اشارے سے درخت جل کے قدموں میں آئے. کیا خیال ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بدر کے میدان میں 313 کو لے کے اتر گئے؟ اور یاد رہے ان میں سے ہر ایک، آپ اگر ظاہری اسباب کو دیکھیں، اگر آپ ظاہری اسباب کو دیکھیں تو ان میں کچھ وہ بھی تھے کہ جن کے بدن پر کپڑے پورے نہ تھے، لیکن فیصلہ فتح کا معیار اسباب نہ ٹھہرے، تلواریں نہ ٹھہریں. تلواریں ادھر زیادہ تھیں، گھوڑے ادھر زیادہ تھے، ساز و سامان ادھر زیادہ تھا، کھانا پینا ادھر زیادہ تھا، لیکن رب کی مدد، رب کی نصرت، فرشتوں کا نزول، رسول اللہ کی دعائیں ادھر. اور یاد رہے ان میں سے کوئی پیچھے رہنے والا تو تھا ہی نہیں. پیچھے رہنے والا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک کم سن حضور علیہ السلام نے ایج لمٹ مقرر کر دی نا، بھائی اس ایج سے اوپر نہیں آتا، بچے نیچے رکیں گے. سمجھا؟ درمیان میں عمر والے ان کو یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے. فرمایا نہ تو ٹھہر جا، تو بچہ ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے قبول فرما لیجئے، میں تلوار تو نہیں چلا سکتا، میں تلوار تو نہیں چلا سکتا، تیر تو پکڑا سکتا ہوں، تیر تو پکڑا سکتا ہوں. اس سے اور عجیب بات آپ کو بتاؤں میں، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، چمکتے دمکتے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، تم کسی کی پیروی کر لو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے. کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ میرا ہر صحابی میری عشق میں، میرے ادب میں، میری محبت میں، میری اتباع میں اور میری پیروی میں درجہ فنا کو پہنچا ہوا ہے. جملہ یاد ہے. پھر سنیں، عشق میں، محبت میں، اتباع میں، اطاعت میں، پیار میں، قربانی، جذبہ جانثاری میں جذبہ فنائیت کو پہنچا ہوا ہے. وہاں صحابی کی ذات کا اپنا وجود، اس کی اپنی رضا، اپنی سوچ ہے ہی نہیں. اس نے تو سب کچھ رسول اللہ کے حوالے کر دیا. ایک صحابیاں آئیں، ایک ہی بیٹا تھا ان کا اور بچہ تھا دودھ پیتا. یہ دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے سننے والی بات، کہنا آسان ہے اور شاید میں آسانی سے ڈیلیور بھی کر دوں الفاظ کی صورت میں، لیکن اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. صحابیہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اس جنگ میں عورتوں کو تو جانے کی اجازت آپ نے دی نہیں، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا یہ معصوم بچہ ہے، آپ اسے قبول فرما. ہاں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں، ہاں گلاں کرنیاں سوکھیاں. یا رسول اللہ اس شیر خار بچے کو قبول فرما لیجیے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا میری صحابیہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تیری ضرورت ہے، تجھے اس کی ضرورت ہے. جذبہ دیکھیں، سوچ دیکھیں، اسپرٹ دیکھیں. اور یہ اسپرٹ علی کی نہیں بتا رہا، ہاں یہ جذبہ، یہ سوچ علی کی نہیں سنا رہا آپ کو، عمر کی نہیں سنا رہا، عثمان غنی کی نہیں سنا رہا، ابو ہریرہ کی نہیں سنا رہا، امام حسن مجتبیٰ کی نہیں سنا رہا، ابو بکر صدیق کی نہیں سنا رہا، ایک خاتون لیڈی صحابیہ کی سنا رہا. فرق یاد رہے نا، ہاں تاکہ لیول آپ کو سمجھ آ جائے. صحابیہ کیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس بچے کو قبول فرما لیں. کیا کروں یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ آپ کے جنگ کے حساب سے کسی کام آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اگر کرم فرمائیں اس کو قبول فرما لیں تو میری تمنا ہے جب دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوگی میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ سامنے کر دیجیے، ڈھال کے طور پہ سامنے کر دیجیے. یہ حاضر ہے، قبول فرما لیں. اور عشق و محبت کی انتہا.
صحابیہ جنگ سے واپس تشریف لائے، حضور تشریف لا رہے تھے غزوہ احد سے، رستے میں کھڑی ہو گئیں، واپس زخمی صحابہ تشریف لا رہے ہیں، ایک صحابی نے خاتون کو دیکھا حجاب میں کھڑی ہیں، پہچان لیا، فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی رضا تیرا شوہر اس جنگ میں مرتبہ شہادت کو فائز ہوا۔ صحابیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جواب میں، اور پوچھا شوہر تو قدموں پہ قربان ہوا، ذرا آقا کی خبر دے دو حضور، ٹھیک ہے؟ وہیں کھڑی رہیں، جماعت گزر گئی، بعد والے کچھ اور صحابہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر بتایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے خوش نصیب صحابیہ، اے بہن تیرا بھائی اس جنگ میں کام آ گیا ہے، وہ مرتبہ شہادت کو فوت ہو چکا۔ صحابیہ نے جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بھائی کی شہادت کی خبر اسی جنگ میں پہلے شوہر کی سن چکی ہیں، پھر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر فرماتی ہیں بھائی تو قربان ہوا، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ ٹھیک ہے؟ ہاں، وہاں تو جانوں کی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو مال کا سودا ہی نہیں ہے، وہاں تو وطن کی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو جذبہ جانثاری اس لیول کو پہنچا ہوا ہے جہاں سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف محبت و عشق کے مصطفیٰ جیت جاتا ہے۔ پیسے کی تو بات ہی نہیں، اسباب کی تو بات ہی نہیں، وہاں تو سودا عشق کا ہے، وہاں تو کمال عشق و محبت کا ہے، جذبہ جانثاری و وفاداری کا ہے۔ پیچھے اور صحابہ تشریف لائے، بیٹا بھی تھا اسی جنگ میں، بیٹا بھی بتایا گیا کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں ایک خاتون کے لیے، ایک بہن بیٹی کے لیے سب سے مضبوط تر رشتے یہی ہوتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ اس کا گھر والا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے یا نہیں؟ تینوں ایک جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن میں قربان جاؤں، لاکھوں سلام ہے صحابیہ تیری عظمت و جرت پر، تیری محبت و جانثاری پر، تیری وفاداری پر۔ یہ سارا سننے کے بعد شوہر کی شہادت، بھائی کی شہادت، بیٹے کی شہادت، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، اور سوال صرف یہ ہے مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا نا تیسرے نے کہ یہ تینوں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، لیکن تجھے مبارک ہو، حضور خیر سے ہیں، سرکار خیر سے ہیں۔ اب صحابیہ کا جواب سنیں، اور صحابیہ کا جواب سنیں، عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں اگر رسول اللہ خیریت سے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت کم تر ہے، ہمیں کسی غم کا، ہم کسی مصیبت کا، ہمیں کسی تکلیف کا کوئی رنج غم دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ مداوا کرنے والا، مرہم دینے والا، شفقت فرمانے والا، دعا دینے والا، توجہ کرنے والا اور کرم فرمانے والا آقا موجود ہے۔ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت قربان۔ والذین معہ، والذین معہ، اللہ نے، یار میں ایک بات کرتا ہوں، جن کی عظمتوں کا ذکر قرآن نے کیا، جن کے ایمان کا ذکر قرآن نے کیا، جن کی جانثاریوں کا ذکر قرآن نے کیا، جن کی قربانیوں کا ذکر قرآن نے کیا، جن کے مال خرچ کرنے کا ذکر قرآن نے کیا، جن کے وطن چھوڑنے کا ذکر قرآن نے کیا، رسول اللہ کی خدمت میں سب کچھ پیش کرنے کا ذکر قرآن نے کیا، ان کی جانثاریوں کا ذکر قرآن نے کیا، رب نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے ڈگری جاری کر دی، فرمایا اوے سن لینا، قیامت تک رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ ذرا ان کے احوال پہ غور کریں، جو میرا موضوع ہے اس پر آئیں۔ ان میں بھی دو طرح کے ہیں، ان میں بھی دو طرح کے ہیں، حضرت عثمان غنی جیسے بھی ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری جیسے بھی ہیں۔ کبھی وقت ملے نا جناب تو پڑھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ منفرد صحابی ہیں جنہوں نے ساری زندگی گاڑی نہیں بنایا، ایک پوٹلی تھی چھوٹی سی، پوٹلی سی، کیا خیال ہے، ایک چھڑی تھی ڈنگورا سا، سمجھ آ گئی، چھوٹی سی،
اس کے اوپر پوٹلی لگا کے کندھے پہ رکھ کے جہاں جاتے تھے اس کے ساتھ جا. ساری زندگی کا سامان یہی تھا. سمجھ آ گئی؟ لیکن فقر، مقام، محبت، عشق، وفاداری اس لیول کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. سمجھا؟ تو اب حضور کے صحابہ بھی اسی طرح دو کیفیات میں ہیں، دو احوال میں ہیں. ان کیفیات میں اگر آپ دیکھیں تو ذرا لنک کر دوں اصحاب صفہ کے ساتھ، اور صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے خوش نصیب صحابہ اعظام کے ساتھ، جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ ختم، بس ہم آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے وقف ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس آج کے بعد تمہارا غم میرا غم، تمہاری خوشی میری خوشی، تمہاری تمام تر کفالت میرے ذمہ. اور ان سے محبت اس درجہ کی، محبت اس درجہ کی، صرف اشارہ دے رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لونڈیاں غلام آئے ہیں، تو اکیلی ہے، گھر کے سارے کام خود کرتی ہے، بچے بھی ہیں، گھر کے سارے کام کاج خود کرتی ہے، ساری رات عبادت اور ریاضت بھی کرتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلی جا اور جا کر حضور علیہ السلام سے عرض کر کہ تجھے ایک نوکرانی، خادمہ، غلام، لونڈی دے دیں. ایک دفعہ میں نے پہلے اس حدیث کو بڑی تفصیلی بیان کیا تھا. حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا تھا مجھے حضور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں، مجھے حضور سے مانگتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف، ہر وہ جوان، ہر وہ داماد جس کی نظر اپنے سسرال کے مال پر ہے، میں محتاط جملہ یہی کہہ سکتا ہوں، اسے جناب علی المرتضیٰ کے جملے پہ غور کر لینا چاہیے. مجھے حضور سے مانگتے ہوئے شرما. سیدہ تشریف لے گئیں، سیدہ خاتون جنت تشریف لے گئیں، حضور علیہ السلام سے عرض کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی میں ابھی ان اصحاب صفہ کی ضروریات سے فارغ نہیں ہوا، ابھی ان کو ضرورت زیادہ ہے، ابھی ان کو حاجت زیادہ ہے، میں پہلے ان کو دیکھوں گا، پہلے ان پہ خرچ کروں گا، اس کے بعد تمہاری باری ہو. اور اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو تسبیح فاطمہ ہے نا، بیویاں سب پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کلمہ شہادت، دونوں روایات موجود ہیں، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر سیدہ خاتون جنت کو عطا فرمائی کہ تیرے کام میں برکت ہو جائے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کی یہ جو دونوں کیفیات ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو دعا فرمائی نا، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا ورزقنی فی زمرۃ المساکین، اس کا مطلب ایک خاص درجہ ہے. سمجھ آگے؟ ایک خاص لیول ہے جس کو فقر کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کا فقر اختیاری ہے، یہ نہیں کہ کچھ تھا نہیں. کائنات کی ساری نعمتیں انگلی کے اشارے پر ہیں، ایک ابرو کے اشارے پر ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اگر چاہوں یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو دو احوال ہیں، ایک غربت کے ہیں، ایک امیری کی ہے. اور اس موضوع سے جو لنک میں نے بات مکمل کرنی تھی وہ یہ ہے کہ غریب کے لیے ہے کہ وہ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت رکھا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ رہے. اسلام مانگنے کو بیکاری نہیں بناتا ہے. اسلام کہتا ہے نکلو باہر، زمین پہ نکلو. ضروری نہیں. آج کے جوان کا ایک پرابلم یہ بھی ہے، اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ پیدا کر لیا ہے کہ جناب یہ نوکری ملے گی تو کروں گا، نہیں تو بیٹھا ہوں. حالانکہ وہ اس سے چھوٹے لیول پر جا کے کام کر کے جو اپنے ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے. بچیوں نے ایک خوابوں کا شہزادہ بنا لیا، وہ اینجدہ ہونا تو بیاہ کرنا، جب ٹائم گزر گیا تو پھر جیسا آ جائے، پھر ساری زندگی مشکل میں گزر. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور اس پر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرز عمل کوٹ کرتے ہوئے جوانوں کو یہ دعوت عمل اور دعوت فکر دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کے وقت کے بعد، تقریباً صبح 8:30-9 بجے کے بعد،
مسجد نبوی شریف میں چکر لگاتے تھے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تھے. اگر وہاں پہ کوئی جوان بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہوتا، لمحہ فکریہ سوچنے والی بات ہے، اگر وہاں کوئی جوان، بوڑھوں کی بات نہیں، ضعیف العمر لوگوں کی بات نہیں، وہ تو ریٹائرمنٹ کی لائف میں چلے گئے نا، ان کی نہیں، اگر کوئی صحت مند جوان اگر وہاں تسبیح پھیرتا ہوا نظر آتا، تسبیح پڑھتا ہوا، حضرت عمر درہ لہرا کے کہتے نکل مسجد سے، چل نکل مسجد سے، بازار میں جا کے محنت مزدوری کر، خود اپنے لیے بھی کما اور جن کی تو ذمہ داری ہے ان کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہمیں آج دوسروں سے شکوے کی ضرورت نہیں، دوسروں کے سامنے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طرز عمل پر اور اپنے طریقہ کار پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اس لیول تک پہنچے ہوئے کیوں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر غریب محنت بھی شروع کر دے اور صبر شروع کر دے، غریب محنت شروع کر دے اور صبر بھی اپنے ہاتھ میں، صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، اور امیر جو ہے وہ سانپ بچھو بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ کم از کم زکوٰۃ پورا حساب لگا کے پورے مستحق فقراء کو صحیح طریقے کے مطابق دینا شروع کر دے، تو میں سمجھتا ہوں ہم ان مشکلات سے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم
بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الہ العالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکت سے ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین عالم اسلام پر، امت مسلمہ پر، دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر خاص کرم فرما. پیارے وطن ملک پاکستان کی خیر فرما. معاشی بحران کا خاتمہ فرما. وسائل میں برکت عطا فرما. الہ العالمین افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. ملک پاکستان کو امن و سکون، انصاف اور علم کا گہوارہ فرما. مولا کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں پہ کرم فرما. سب کی حاضری کو قبول فرما. سب کی پریشانیاں دور فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. سب کی دلی حاجات کو پورا فرما. جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما. حضور فیض عالم کی بارگاہ کے ایک رضاکار شیخ عدنان پچھلے جمعہ وصال کر کے، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جامع حنفیہ غوثیہ سے متعلق حضرت علامہ مولانا ساجد الرحمن چشتی صاحب وصال فرما گئے، مولا کریم ان کو بھی بلندی درجات عطا فرما. جامعہ نظامیہ رضویہ کے مدرس مولانا مدد علی قادری صاحب، ان کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئی، مولا کریم اپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ عطا فرما. ڈسکا سے حماد الحسن بیمار ہیں، مولا کریم اپنے فضل سے صحت و عافیت عطا فرما. الہ العالمین اور بھی جن دوستوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما. الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما. سب کی مشکلات آسان فرما. سب کی دعائیں قبول و منظور فرما. ہم سب کے لیے آسانیاں فرما، راحتیں فرما. مشکلات پہ صبر کی توفیق عطا فرما. اپنی نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع